السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ کیا 100 درجے ہیں؟ جس حدیث کی طرف اشارہ ہے بیان کا کہ 100 درجے ہیں، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے ان فی الجنت 100 درجۃ للمجاہدین، جنت میں 100 درجے ہیں مجاہدین کے لیے، اور بعض روایات میں مجاہدین کا لفظ نہیں ہے۔ 100 درجے والی روایت سنداً صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں صرف درجے ہی 100 ہیں۔ اگر یہ 100 درجے مراد لے لیے جائیں تو پھر وہ حدیث سمجھ نہیں آتی، جو آپ سب بہنوں نے بھی بھائیوں نے بھی سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن، لڑکی ہے یا لڑکا، اسے کہیں گے اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں آخری آیت آئے گی وہیں تیرا مقام ہوگا۔ اب قرآن کی کتنی آیات ہیں، تو اس حساب سے پھر آپ اندازہ لگا لیں درجات کتنے ہوں گے۔ دوسری کیا ہے، درجنوں روایات ابھی لائن میں ذہن میں کھڑی ہیں الحمدللہ، کہ اب مثلا طواف کرتا ہے، ہر ایک قدم پہ 10 نیکی ملیں گی، 10 گناہ مٹیں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ پورے طواف کے درمیان کتنا انسان قدم اٹھاتا ہے۔ اور روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتا ہے، جو سبحان اللہ پڑھتا ہے، اپنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 100 نیکی ملتی ہے، 100 گناہ مٹتا ہے اور 100 درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب جو روزانہ پڑھتا ہے تو 360 کے دن ہیں، ایک سال کے، تو اس کے کتنے بن جائیں گے درجے؟ تو لہٰذا بہت ساری روایات ہیں جس میں کوئی حدود نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت کے درجات کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں جانتا، کتنا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جتنی قرآن کی آیات اتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ تو پھر یہ بات غلط ہوئی 100 درجہ والی، 100 درجہ والی، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن ان کو خاص کر دیا گیا، یعنی اس کی جو تعویل ہوگی، تطبیق ہوگی، یا اس کے اندر جو جمع بین الحدیث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ ہیں للمجاہدین، تو یعنی مجاہدین کے لیے 100 درجہ ہوگا اور بقیہ درجات بقیہ کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح درجات بھی، ہاں البتہ ایک کنفرم بات یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر جو صفیں ہوں گی وہ 120 ہوں گے بس۔